اپنا تعلق جو ہے وہ سجدوں کے ساتھ جوڑیں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کریں، نماز پڑھیں، کیونکہ عاجزی اور انکساری اور پیشانی کو زمین پر رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو تب انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو، اور حضور نے فرمایا جب تم سجدے میں ہو تو کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو۔ تو اللہ تو ہر وقت ہمارے قریب ہے، ہر وقت اللہ ہمارے قریب ہے، ہمارا یقین ہے اللہ پر، لیکن جب آپ سجدے میں ہوں تو اللہ کے آپ خصوصی قریب ہوتے ہیں۔ یہ بندے کی معراج ہے، جب بندہ سر اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے، بندہ ایک بہت بڑے مقام پر ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کا جو قرب حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں سجدے کرنے چاہیے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اس پر عمل کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرما دے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ کے حضور کثرت سے سجدے کیا کرو، تیرے ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ تیرے درجات کو بلند فرمائے گا اور تیرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہر سجدے کے بدلے، ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ تیرے گناہ بھی معاف فرمائے گا، تجھے جنت بھی عطا فرمائے گا اور تیرے درجات بھی بلند فرمائے گا۔ جب بندہ اللہ کے حضور جھکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے اور اس کے سبب اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے سجدے کرنے کی وجہ سے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ابن آدم آیت سجدہ پڑھتا ہے تو سننے والے پر اور پڑھنے والے دونوں پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ جب وہ سجدہ کرتے ہیں نا تو شیطان ایک طرف ہو کر روتا ہے اور رو کر کہتا ہے ہائے اس کی ہلاکت۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرما دی، اور جب مجھے سجدے کا حکم ملا تھا میں نے سجدہ نہیں کیا اور میرے لیے جہنم ہے۔ شیطان خود یہ کہتا ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ جب ابن آدم سجدہ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اسے سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت ہے، اور جب مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے سجدہ نہ کیا، میرے لیے جہنم۔ کا تعلق جو ہے وہ سجدوں کے ساتھ جوڑیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، سجدوں میں اللہ کے حضور دعا کریں، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے عرض کریں۔ جیسے آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں نا، یار مجھے یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، آج میرے ساتھ یہ ہوا۔ اللہ تو ہمارے دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، اپنی عرضیاں پیش کیا کریں، اپنے حالات اللہ کو سنایا کریں، تو اس کے ذریعے، اس کی وجہ سے آپ کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے جڑ جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ ایک تو سجدے کی وجہ سے، دوسرا دعا کی وجہ سے آپ کا تعلق اللہ سے جڑا رہے گا، آپ کے اندر غفلت پیدا نہیں ہوگی، دل زنگ آلود نہیں ہوگا، نافرمانی کے پردے نہیں چھائیں گے دل پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔